السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دیکھیں قطب شاہی ڈائناسٹی کے جو ہے مقامات، اہم مقامات کون کون سے ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہے۔ قطب شاہی ڈائناسٹی کا جو پارٹ 1 پڑھا چکے ہیں، اگر آپ نہیں دیکھے تو میں چینل پر وزٹ کر کے دیکھ لیجئے گا۔ جیسے تاریخ، دکن کی تاریخ میں جو ہے قطب شاہی دور کا جو نمایاں مقام حاصل ہے، یہ جو ہے بہمنی سلطنت کا زوال کے بعد جو ہے دکن میں 5 مسلم ریاستوں کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ وہ 5 ریاستیں کون کون سی تھی؟ مسلم برد شاہی، اماد شاہی، نظام شاہی اور جو ہے عادل شاہی، گولکنڈے میں قطب شاہی۔ اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، گولکنڈہ قطب شاہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ 5 ریاستوں میں جو ہے سب سے زیادہ طاقتور ریاست کون سی تھی بولے تو محمد قطب شاہی کی تھی۔ جو ہے یہ قطب شاہی کے جو ہے حکمرانوں نے جملہ 170 سال تک حکومت کی شہر حیدرآباد یعنی تلنگانہ میں، اوکے۔ اور جو ہے قطب شاہی ڈائناسٹی کے حکمران کو یہ بانی کون ہے، فاؤنڈر کون ہے؟ قطب الملک ہے، اوکے۔ قطب الملک اس وقت میں جو ہے بہمنی کے اس وقت جو ہے گورنر ہوا کرتے تھے گولکنڈہ کے۔ اور اسی طرح جو قطب شاہی دور حکومت کے جملہ کتنے حکمران گزرے ہیں؟ 8 حکمران گزرے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات کہوں، قلی قطب ملک جو فاؤنڈر ہے قطب شاہی کے، کرشنا دیو رائے، جو وجے نگر ڈائناسٹی کے حکمران ہیں، ان کا ٹائم پیریڈ اور قلی قطب کا جو ہے ٹائم پیریڈ ایک ہی رہنے کی وجہ سے یہ ان کو جو ہے دو حکمران ہم عصر حکمران کہا جاتا ہے۔ ایگزام میں پوچھا جاتا ہے وہ کون سے حکمران ہیں جو ہم عصر تھا۔ قلی قطب ملک کا 1518 تھا، اسی طرح کرشنا دیو رائے کا جو 1518 تک نشین تھا، اسی لیے یہ 2 حکمرانوں کو ہم عصر حکمران کہا جاتا ہے۔ 1 سال 2 سال آگے پیچھے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح جو ہے دوسرے ابراہیم قلی قطب شاہ اور جو ہے اکبر کون سا حکمران ہے؟ کون سا ڈائناسٹی کا؟ مغل ڈائناسٹی کا، اوکے۔ اکبر، شہنشاہ اکبر۔ ابراہیم قلی قطب شاہ جو ہے قطب شاہ کے 5ویں حکمران ہیں، اوکے۔ انہوں کا جو ہے تخت نشین کب ہوا؟ 1550 میں ہوا تھا، اور اکبر کا بھی جو ہے 1550 میں ہوا تھا، اس لیے یہ 2 حکمران ہم عصر ہے۔ اسی طرح قلی قطب شاہ اور بابر ہمایوں کا بھی جو ہے ہم عصر حکمران ہیں، یہ تینوں، اوکے۔ ایگزام پوچھا جاتا ہے، یوں نہیں کری میں، آپ لکھ لیجئے گا۔ اور شہر حیدرآباد کس نے بسایا تھا؟ محمد قلی قطب شاہ نے بسایا تھا۔ چار مینار کی تعمیر کس نے عمل میں لائی تھی بولے تو محمد قلی قطب شاہ نے ہی۔ وہ کون سا حکمران ہے جن کے پیریڈ میں جو ہے گولکنڈے پر مغلیہ حملوں کا آغاز ہوا تھا بولے تو محمد قطب شاہ کے دور میں، اوکے۔ یہ بھی ایگزام پوچھا جاتا ہے۔ ایک چھوٹے چھوٹے پوائنٹ بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں ایگزام میں کون سا بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے۔ اور جو ہے ایگزام کے حوالے سے ویڈیو کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم شہر حیدرآباد میں رہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کا لازمی فرض بنتا ہے کہ ہم شہر حیدرآباد میں جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں تو وہاں کی تاریخ کو بھی معلوم ہونا، جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اوکے۔ تو ہم پڑھتے ہیں قطب شاہی کے دور کی جو ہے زوال کب ہوا تھا؟ 1687 میں جو ہے مغل سلطنت کا جو آخری حکمران کون تھے؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے گولکنڈہ پر جو ہے حملہ کرنے کی وجہ سے یہ قطب شاہی سلطنت کا خاتمہ ہوا تھا، اوکے۔ اسی طرح جو ہے قطب شاہی دور کی جو خصوصیات میں سے جو ہے شہر حیدرآباد میں اندرونی اور بیرونی بھی تجارت ہوا کرتی تھی، اور حیدرآباد میں جو ہے ہفتہ واری بازار بھی ہوا کرتا تھا، اور اس میں جو ہے شہر حیدرآباد میں تیلگو کتب جیسے تاپتی، سموا، نوفیا کانم بھی جو ہے کتب تھے۔ یہ کتب پڑھنے پر ہمیں یہاں کے جو ہے سماجی حالات، معاشی حالات، تہذیبی حالات کے بارے میں معلوم ہوتا ہے یہ بک پڑھنے سے، اوکے۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ علماء بھی گزرے تھے، جیسے صوفی حضرات، جیسے حضرت غوث دراز رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے روحانی تعلیمات عوام میں جو ہے آپسی محبت کو جو ہے پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ اور اسی طرح جو ہے یہاں پہ جو ہے ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور میں جو ہے حسین ساگر بھی جو ہے بنایا گیا تھا۔ کب بنایا گیا تھا ابھی بتاتی ہوں میں۔ اور اسی طرح جو ہے ابراہیم پٹنم میں بھی جو ہے تالاب بنوائے گئے تھے، اور ایک تالاب بنایا گیا تھا اس دور میں قطب شاہی کے دور میں گولکنڈے سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر تھا یہ درگ تالاب۔ یہ درگ تالاب کا پانی صرف وہی لوگ استعمال کرتے تھے جو شاہی خاندان کے جو آفیسروں کو یہ پانی پہنچایا جاتا تھا، عام عوام یہ پانی کا جو استعمال نہیں کرتے تھے، اوکے۔ اور تیلگو کتب جیسے سکا سپتی اور جو ہے ہمسا و مستی بھی جو ہے یہ کتب ہے، یہ کتابیں ہیں، اوکے۔ یہ کتابیں پڑھنے پر جو ہے ہمیں بیرونی ملک کی تجارت کیسی ہوا کرتی تھی، ساری جو ہے یہ کتابوں میں تفصیلات درج ہیں۔
اور جو ہے شہر حیدرآباد میں قطب شاہی سلطنت میں جو ہے سمندری تجارت بھی ہوا کرتی تھی، ہر دور میں جو ہے تجارت ہوا کرتی، اسی طرح جو قطب شاہی دور میں بھی سمندری تجارت ہوا کرتی، جس کا نام کیا تھا، ایک نام دیا گیا تھا اوڈابی رامو کے نام سے جانا جاتا تھا سمندری تجارت کو۔ اور جو ہے دنیا کا مشہور ہیرا کوہ نور کولوری کی کان سے حاصل کیا گیا تھا، پتہ ہے آپ لوگوں کو کوہ نور ہیرا۔ اور یہ مشہور جو ہے زمانہ کوہ نور ہیرا جو قطب شاہی حکومت میں 1650 یعنی 1650 میں کولوری کی کان سے جو ہے برآمد کیا گیا تھا۔ تو اس نے جس کا نام کیا تھا ٹاورنیئر نے 1665 میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے خزانے میں دیکھا تھا، لیکن کیا پتہ ہے یہ ہیرا جو ہے کئی حکمرانوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہوا آخر کار 1849 میں جس کا نام کیا تھا لارڈ لارنس نے جب پنجاب فتح کیا تھا تو تب اس نایاب ہیرے کو جو ہے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اور یہ انسان کیا کرا تھا پتہ ہے، ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں دیا تھا۔ یہ لوگ جو ہے یہاں پر حکومت بھی کرتے تھے اور یہاں کے جو ہے تجارت بھی کرتے تھے، ہیروں کی تجارت ہوا کرتی تھی قطب شاہی حکمرانوں کے دور میں، اوکے۔ یہاں کی جو ہے تجارت میں بھی ہیرے لے کر چلے جاتے تھے اور مصالحوں کو بھی لے کے چلے جاتے تھے، اور جو ہے اور یہ پتہ ہے آپ لوگوں کو انگریز اتنے چالاک ہیں نا، یہاں کے سارے معدنیات کو لے کر گئے، اور جو ہے یہاں کے سارے جو ہے یوں کہہ لیں آپ معدنیات کو لے کر گئے، مصالحوں کو لے کر گئے، اور ساری سرمایہ کو لے کر گئے، لیکن یہاں پر جو حکومت کریں جیسے مسلم سلطان بھی حکومت کریں، یہیں پر کھائیں، یہیں پہ پئیں، یہیں پہ جو ہے یہیں پہ انتقال ہوگا۔ لیکن انگریز کتنے چالاک تھے، حکومت بھی کرے اور ساتھ میں اپنی جھولی بھی بھر لے کے چلے گئے، وہ لوگ کتنے چالاک تھے پتہ ہے۔ آخر کار جو ہے یہ تحفے کس کو دیا تھا، کوہ نور کا ہیرا ملکہ وکٹوریہ کو جو ہے تحفے میں دے دیا تھا۔ اب فی الحال یورپ میں ہے، یہ شاہی خاندان کی زینت بنا ہوا ہے وہاں پہ برطانیہ میں کوہ نور ہیرا۔ اور جو ہے ایک قطب شاہی دور میں جو ہے سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا، سونے کا سکہ جس کا نام تھا ہنو، اوکے، یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ہنو کون سے دور کا سکے کا نام ہے بولے تو قطب شاہی دور کے جو ہے سکے کا نام ہے، یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا۔ اور دوسرے ممالک کے لوگ اسے کیا کہے کا پکارتے تھے، پگوڈا کے نام سے پکارا کرتے تھے اس سونے کے سکے کو، اوکے۔ اور اسی طرح جو ہے یہ کولورو جو معدنیات کانکنی کہاں پر ہے، دریا کرشنا کے نزدیک ہے، اوکے، یہ بھی ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ کولورو جو کانکنی ہے نا یہ کہاں پر ہے بولے تو دریا کرشنا کون سے اسٹیٹ کی ہے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے۔ اور دوسری کانکنی کا ہے راملا جو کرنول کے پاس ہے، ہیروں کی کانوں کے لیے جو ہے مشہور ہے، کانکنی جو یہاں سے معدنیات نکالتے ہیں اس کو کانکنی بولتے ہیں، اوکے۔ اسی طرح تیلگو شعراء کے ساتھ ساتھ جو ہے تیلگو کے شعراء بھی تھے، جیسے ابراہیم قلی قطب شاہ کے دور میں بھی جو ہے مشہور تیلگو شعراء تھے جس کا نام کیا تھا ادانکی گنگادھر۔ ابراہیم قلی قطب شاہ کے سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ اسی طرح جو ہے اردو کے بھی شعراء تھے اس زمانے میں، جیسے آپ دیکھ لیجئے محمد قلی قطب شاہ کے دور میں جو ہے اردو کے شعراء میں جیسے ملا وجی، آپ لوگوں کو پتہ ہے انہوں نے ملک الشعراء دیا تھا قطب شاہ، ملا وجی کو جو ملک الشعراء کس نے دیا تھا آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے۔ اور اسی طرح جو ہے ملا وجی نے کیا لکھا تھا پتہ ہے، قطب مشتری کس کے کہنے پر، محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھے تھے، یہ مثنوی ہے، اوکے۔ اگر آپ نہیں دیکھیں تو چینل پہ میرے اردو کے ریلیٹڈ سے بھی قواعد سے ہو، نثر کے حوالے سے ہو، شعراء کے حوالے سے ہو، میں نے سارے ویڈیو ڈال چکی ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اور ایک بات کہوں، محمد قلی قطب شاہ کے جو ہے جملہ 17 تخلص ہے، اوکے، وہ کون سے شاعر ہے جس کے زیادہ تخلص استعمال ہوئے ہیں بولے تو یہی ہے، محمد قلی قطب شاہ ہی ہے۔ اردو میں ان کا جو ہے تخلص کیا تھا، اردو میں معنی تھا، فارسی میں قطب تھا، تیلگو میں ترکمان تھا، اوکے۔ ملا وجی یہ قطب مشتری مثنوی جو ہے یہ بزمیہ مثنوی ہے، بزمیہ مثنوی بولے تو عشق و داستان جس میں بیان کیا گیا ہو اس کو بزمیہ مثنوی کہتے ہیں، اوکے۔ اور اسی طرح جو ہے
سلطان محمد قطب شاہ کے دور میں بھی جو ہے تیلگو شعراء کے علاوہ اردو کے بھی اہم شعراء گزرے ہیں، جیسا غواسی. غواسی نے کون سے مثنوی لکھے تھے آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں. اوکے. عبداللہ قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ کو کیا ہونا تھا آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. وہ ایک خود شاعر ہیں. اوکے. کون؟ عبداللہ قطب شاہ. اور اسی طرح اور آگے دیکھتے ہیں اب. اوکے. گنبد قطب شاہی. گنبد قطب شاہی قلعہ گولکنڈہ کے بنجارہ دروازے سے صرف 1 کلومیٹر شمال میں واقع ہے. سلطان قلی قطب شاہ کا گنبد کتنے اونچا ہے دیکھیے، 30.5 میٹر کے چبوتر پر بنا ہوا ہے. اوکے. دوسرا مقبرہ جمشید قلی کا ہے. جمشید قلی کون ہے یہ پتہ؟ اتنا خطرناک انسان ہے یہ، خود اپنے سگے باپ کا قتل کر کے تخت حاصل کرا تھا. بیٹے کا باپ کا قتل کر کے وہ تخت نشین ہوا تھا. اور اسی طرح جو ہے مغل سلطنت میں جس کا شاہ جہاں تاج محل بنائے نا، وہ شاہ جہاں کو جو ہے اس کے بیٹے نے آنکھوں کی روشنی بینائی ختم کر کے ان کو قید کر کے تخت حاصل کیا تھا. انسان کو ایک لالچی اور حسد ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا ہے. تو انسان کو کبھی بھی حسد اور لالچی نہیں کرنا چاہیے. صبر استقامت کے ساتھ جو ہے محنت کرنی چاہیے. اللہ جو ہے کبھی نہ کبھی ہمیں اپنے محنت کا صلہ دے ہی دیتا ہے. اوکے. اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ محنت کرنا چاہیے. اور جو ہے ابراہیم قلی قطب شاہ کا مقبرہ ایک چکور عمارت سے بنا ہوا ہے. اوکے. اور اسی طرح جو ہے حیدرآباد کے بانی کون ہے؟ محمد قلی قطب شاہ کا مقبرہ بھی جو ہے یہیں پر ہے، شہر حیدرآباد میں. اوکے. اور جو ہے حیات بخش بیگم جو کہ محمد قلی قطب شاہ کی بیٹی اور جو ہے سلطان محمد قطب شاہ کی ماں اور عبداللہ قطب شاہ کی بیوی تھیں، جن کا مقبرہ شہر حیدرآباد میں ہی ہے. اس خوبصورت گنبد کے سامنے جو ہے ایک فوارہ موجود ہے، اور اس کے بازو میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے، جس یہ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں جو ہے اورنگزیب نے جب گولکنڈہ پر فتح کیا تھا تو جب اس مسجد میں جو ہے نماز ادا کیا تھا. اور اسی طرح جو ہے حسین ساگر جو ہے ابراہیم قلی قطب شاہ کے عہد میں بنایا گیا تھا. موسیٰ ندی پر حسین ساگر جو ہے تالاب تعمیر کیا گیا تھا. تالاب کا پانی زیادہ شہر حیدرآباد سے جو ہے 30 میل دور پر دریائے کی شاخیں موجود تھیں. یہ پانی شہر حیدرآباد کو تمام لوگوں اس پانی کا جو ہے استعمال کرتے تھے. تالاب کے تعمیر کی مکمل ذمہ داری کس کی تھی بتائیں؟ صوفی بزرگ اور ابراہیم قلی کے داماد جس کا نام کیا تھا؟ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی. یہ تالاب حیدرآباد سکندرآباد کے درمیان موجود ہے. اوکے. اور اسی طرح دیکھتے ہیں پرانا پل جو ہے کس کے دور میں بنایا گیا تھا؟ اور ایک بات کہوں، حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بعد ان کا ایک خوبصورت مقبرہ بنایا گیا تھا، جو کہاں پر ہے؟ گولکنڈہ ممبئی روڈ پر تعمیر کیا گیا تھا. آپ کون سے اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں مجھے کمنٹس میں بتائیں. آپ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لازمی کیجیے گا سبسکرائب. اوکے. اور پرانے پل کی تعمیر دیکھتے ہیں. ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں ایک اور اہم تعمیر کی گئی تھی پرانے پل کی. اور پرانے پل کی تعمیر کب کی گئی تھی؟ 1578 میں کی گئی تھی. اوکے. اور اس پرانے پل میں جو ہے 22 کا معنی موجود ہے. اوکے. آپ اس پرانے پل سے جو ہے کون کون سفر کیے ہیں یہ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں گے. اوکے. اور اس کو جو ہے محبت کا پل کا نام کس نے دیا بولے تو ترانویر نے دیا تھا. یہ فرانس کا رہنے والا تھا. یہ بھی ایگزام پوچھا جاتا ہے، محبت کا پل کا نام جو ہے کس نے دیا تھا پرانے پل کو بولے تو آپ ایگزام میں لکھیے گا. ترانویر نے دیا تھا، جو فرانس کا رہنے والا تھا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو پیرس کے پورٹ نیو کی طرح خوبصورت ہے پرانا پل. کہا تھا. اوکے. اب دیکھیں حیدرآباد. شہر حیدرآباد کو بسانے والے کون ہیں؟ محمد قلی قطب شاہ ہے. قلی قطب شاہ حیدرآباد کی تعمیر میں جو ہے ایک اہم کارنامہ انجام دیے. کون؟ محمد قلی قطب شاہ. اور میر مومن استرابادی ناقابل فراموش مدد کی اس کی کس کی؟ محمد قلی قطب شاہ کی. یہ مومن استرابادی کہاں کے رہنے والے ہیں بولے تو ان کا تعلق جو ہے ایران کے صوبے گیلان میں بہت ہی باعزت سے لیا جاتا تھا. استرابادی خاندان سے تھا ان کا تعلق. اوکے. ایران سے. اور یہ گولکنڈہ آئے تھے. انہوں نے گولکنڈے میں جو ہے ایک استاد اور عالم کی حیثیت سے خدمات انجام دیے تھے، اور کئی مضامین پر ان کو جو عبور حاصل تھا. اور آخرکار
1565 में इन्होंने कुतुब शाही सुल्तान की तवज्जो हासिल की और इन्हें जो है पेशवे के ओहदे पर जो है फायज किया था। कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मीर मोमिन ने शहर हैदराबाद के क़याम में भरपूर ताउन किया और जो है शहर हैदराबाद का जो है नक्शा बनाने में मदद की। और ये नक्शा कैसा बनाया थे? नक्शा जो है मुसल्लसी शक्ल का था। कौन बनाया था? मीर मोमिन इसराबादी ने बनाए थे। एग्जाम में पूछा जाता है। ये नक्शा जो है किससे जो है मिलता जुलता है? मीर मोमिन ने ईरान के शहर इस्फहान के तर्ज पर जो है शहर हैदराबाद का नक्शा तैयार किया था। ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है। जो बोल रही हूँ ना लिख लीजिएगा आप। लिख लेने से क्या होता है, इंसान याद रहता है। सुनने से ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। शहर के बीचों बीच जो है 4 खूबसूरत कमानों पर जो है मुश्तमिल 4 मीनार सोफ़ी इस्फहान की इमारत से मिलती जुलती है। ओके, ये 4 मीनार 4 मीनार की तामीर शहर के चारों सड़कों के वस्त मुकाम पर तामीर की गई थी। जिसको पता है वो तो बाखूबी अच्छे से समझ सकते हैं, जिसको नहीं पता है वो समझने में थोड़ा मुश्किल होती है। और यहाँ पर जो है देख लीजिएगा जुनूबी सड़क। अगर आप जो है 4 मीनार पर खड़े हैं तो जुनूब सड़क सीधा कहाँ को जाती है? कोहितूर को चले निकलती है। और इसी तरह मशरिक सड़क कहाँ निकलती है? खलीज बंगाल के तरफ निकलती है। और इसी तरह जो है मगरिबी सड़क किला गोलकुंडे को जाती है। इसी तरह जो है 4 कमान जलवे खाना 4 मीनार के शुमाली जानिब 80 गज की तामीर पर जो है 80 गज की दूरी पर तामीर किया गया है ये 4 कमान या जलवे खाना। ओके, अब देखते हैं हयात बख्श बेगम ये कौन थे। हयात बख्श बेगम जो है ये पहली खातून थी मोहम्मद कुतुब शाही तारीख में जो है कुली कुतुब शाह की वाहिद हयात बख्श बेगम जो है वाहिद शाही ख़ानदान की जो है ये किसकी बेटी थी? आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, जिन्होंने तारीख में अपना नाम दर्ज किया था। ये माँ साहिबा के नाम से भी मशहूर हुई थी। इन्होंने तामीरी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली थी। शहर हैदराबाद से जो है 16 मील कितने मील 16 मील की दूरी पे जो है मशरिक़ी जानिब 1626 में जो है हयात नगर एक गांव बसाया था। हयात नगर में कौन कौन रहते हैं ये भी कमेंट्स में बताएंगे। और हयात नगर की जो मस्जिद है उसमें कौन नमाज अदा की हैं ये भी मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और इन्होंने पता है क्या किया था? माँ साहिबा सराय से जो है मशहूर हुए थे। और इन्होंने हयात बख्श बेगम ने एक अपने अब्दुल मुल्क की याद में जो है माँ साहिबा ने मस्जिद खैराताबाद में तामीर करवाई थी। और आखिरकार इनका इंतकाल कब हुआ पता है? 1666 में हुआ था। 76 साल की उम्र में हुआ था यूँ कह लें। और इन जो है गोलकुंडे के करीब जो है इनका कब्रस्तान वहाँ पर है। इन्हें यहाँ पे मदफन किया गया था। और मक्का मस्जिद के बारे में देखते हैं। मक्का मस्जिद तारीख़ मक्का मस्जिद जो दक्कन की एक शानदार मस्जिद है। ओके, हैदराबाद में 4 मीनार के जुनूबी मगरिब में जो है 100 गज के फासले पर मौजूद है, नज़दीकी है। इस मस्जिद की संग बुनियाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखी थी। कौन रखे थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने रखे थे मक्का मस्जिद की तामीर। ओके, और जो है मस्जिद के असल अंदरूनी हिस्से का जो तूल है 67 मीटर है वगैरह। और मक्का मस्जिद जो है हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में से शामिल है, एक मस्जिद है। और इस मस्जिद में जो है एक बार अगर नमाज़ पढ़ेंगे तो 10,000 लोग भी आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। इस अजीमुशान मस्जिद की तामीर में जो है 8,000 मज़दूरों ने काम किया था। और ये आखिरकार 77 यानी 77 साल की वो साल में जो है मुकम्मल हुई है तामीर मक्का मस्जिद की। और मोहम्मद शाह सुवम ने इस मस्जिद के मरकज़ी कमान की तकमील के लिए जो मक्का मुअज़्ज़मा मक्का शहर से जो है कुछ पत्थर मंगवाए थे, तो इसीलिए इसका नाम मक्का मस्जिद रखा गया था। और इसी तरह जो है दारुल शिफा ये शहर हैदराबाद में ही है, दवाखाना होता है। कुतुब शाही सुल्तान मोहम्मद कुली ने दारुल शिफा की तामीर करवाई थी। एक 2 मंजिला यूनानी दवाखाना है और इसमें कॉलेज भी है। ये पुरानी हवेली के बिल्कुल नज़दीक है। ओके, जो कोई पुरानी हवेली में रहते हैं मुझे बताएं पुरानी हवेली के पास कौन कौन रहते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आया होगा। और ये सारे नोट्स लिख लीजिएगा, आप लोगों को आसानी से समझ आएगा एग्ज़ाम के नज़दीक। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।